بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، آزاد ملک ہے، خود مختار ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے فیصلے جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں. اسلام آباد میں فیصلے ہونے کے بجائے اس کے فیصلے باہر ہوتے ہیں، بیرون ملک ہوتے ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، واشنگٹن میں ہوتے ہیں، نیو یارک میں ہوتے ہیں، اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے IMF کرتا ہے، عالمی مالیاتی ادارے کرتے ہیں. یہ ساری سچویشن کیوں ہے، اس ساری صورتحال کا سامنا ہمیں کیوں ہے، اور اس وقت پاکستان بدترین حالات سے کیوں گزر رہا ہے؟ اس کی جو تازہ ترین ذمہ داری پچھلے 16 مہینے ہیں، اور ان 16 مہینوں میں 15 جماعتیں، اور ان 15 جماعتوں میں 3 بڑی جماعتیں جو اقتدار میں تھیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی سماج JUI ہے. باقی سب نے بھی خوب اقتدار کی گنگا سے ہاتھ دھوئے، بلکہ وہاں سے ہاتھ نہیں دھوئے بلکہ پوری خود بخود سارے کے سارے نہائے، اور جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اٹھایا. ذاتی طور پہ اپنی سیاسی جماعتوں کو مضبوط کیا، اپنی معیشت کو مضبوط کیا، اپنی سیاست کو مضبوط کیا، لیکن پاکستان کا ستیہ ناش کر کے گئے ہیں. اور ایک اور کردار ہے، اور وہ ہے جنرل باجوہ صاحب. یہ سارے کے سارے پچھلے 16 مہینوں میں جو پاکستان میں بربادی ہوئی، یہ کردار ہیں جو اس وقت موجود ہیں، سب کے سب موجود ہیں. لیکن حیرت انگیز صورتحال یہ ہے کہ ان کو واپس دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ دوبارہ مسلط ہونا چاہتے ہیں. اس کے باوجود کہ ان کا زمینی حقائق جو ہیں دور دور تک ان کو نظر ان کا وجود بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ الیکشن ہونے کے نتیجے میں ہی جمہوریت، ظاہر جمہوریت ہے، الیکشن کے نتیجے میں ہی اگلی حکومت میں آنا ہے. لیکن زمینی حقائق یہ کہتے ہیں کہ ان کے عوام جو ہیں ان کے بہت زیادہ تنگ ہیں ان سے، اور کوسوں دور ہیں، اور ان کو سادہ اکثریت تو کیا، ان کو تو چند سیٹیں بھی مل جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. اور اس کا تازہ ترین سروے گوال منڈی نواز شریف صاحب کا جو کبھی ہلکا ہوتا تھا، اور وہاں کا تازہ ترین سروے آپ دیکھ چکے ہیں، اور وہاں پہ کسی ایک نے بھی نہیں کہا، اس نے کہا جی آئیں میاں صاحب آئیں تو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. اور اب وہ سارے کے سارے بیانیے، وہ سارے کا سارا رومانس عوام کا ختم ہو چکا ہے ان 15 جماعتوں، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ. اور مسلم لیگ نواز اس لیے زیادہ، پیپلز پارٹی پیچھے ہے، مسلم لیگ نواز آگے ہے، وہ اس لیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ جمع تفریق کرتے رہے ہیں. اور چونکہ مرکزی حکومت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے، اس لیے ان کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے کہ اپنے ووٹر سپورٹر کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جناب نہیں ہم تو نہیں تھے، ہم تو صرف پارٹ ٹائم اس میں تھے، باقی سارے کا سارا کام یہ کیا ہے. دوبارہ اس وقت مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب لیٹسٹ جو انفارمیشن ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے میں آگاہ کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک خبر لے لیں، وہ بھی پاکستان سے لنک ہوتی ہے ایک حوالے سے. لیکن خبر سن لیں پہلے کہ کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کو قتل کر دیا گیا، اور سکھ رہنما کو قتل کیا جون میں قتل کیا گیا تھا، اور اس کی انویسٹیگیشن ہوئی. کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں سکھ کمیونٹی موجود ہے، یورپ میں، مغربی ممالک میں اور دیگر ممالک میں، وہاں پہ وہ اپنے آپ کو ایک تو یونائٹ کر چکے ہیں، اور اپنے الگ ملک کے لیے وہ مطالبہ کر رہے ہیں، ریفرینڈم کروا رہے ہیں. اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جو سکھ ہیں وہ اس تحریک آزادی میں شامل ہیں، اور اپنا الگ ملک خالصتان جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ مختلف ریفرینڈم ہو رہے ہیں مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، بین الاقوامی سطح پہ ریفرینڈم ہو رہے ہیں، اس کے رزلٹ آ رہے ہیں. ان میں کینیڈا جو ہے وہ خاص طور پہ، کینیڈا میں سکھ کمیونٹی جو ہے وہ بڑی تگڑی ہے، اور خاص طور پہ وہاں پہ کہ پاور کوریڈورز میں بھی بہت زیادہ مضبوط ہے. ویسے تو برطانیہ میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، لیکن کینیڈا میں بہت زیادہ مضبوط ہے. اور وہاں کی ذرا صورتحال بھی تھوڑی سی اچھی ہے جسٹن ٹروڈو کی وجہ سے. تو صورتحال جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ایک قتل ہوا، اور اس قتل کی جب تحقیقات کی گئی تو اس میں برآمد ہوئے ان کا ہاتھ نکلا ہے بھارت کا. جسٹن ٹروڈو پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کے بارے میں بتا بھی دیا اور اناؤنس بھی کر دیا. اور نہ صرف یہ اناؤنس کیا بلکہ انہوں نے اپنے ہاؤس آف کامنز میں، یعنی اپنی پارلیمان میں، کینیڈا کی پارلیمان میں انہوں نے بتایا کہ جو اب تک کی انفارمیشن ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی ایجنسیاں جو ہیں اس میں ملوث ہیں. اور ہاؤس آف کامن سے خطاب کرتے ہوئے جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران کینیڈا کی سیکورٹی ایجنسیاں بھارتی حکومت کے ایجنٹوں اور کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے درمیان ممکنہ تعلق کے معتبر الزامات کی مستعدی کے ساتھ پیروی کر رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کینیڈا قانون کی حکمرانی والا ملک ہے، ہمارے شہریوں کا تحفظ اور ہماری خود مختاری کا دفاع بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہماری اولین ترجیح
یہی رہی ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اور سیکورٹی ادارے تمام کینیڈین شہریوں کی مستقل سلامتی کو یقینی بنائیں، اور دوسرا یہ کہ اس قتل کے مرتکب افراد کو پکڑنے کے لیے تمام تر اقدامات کریں۔ یہ انہوں نے بتا بھی دیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ ٹھوس ثبوت ملے ہیں اس لیے انہوں نے جو G20 کانفرنس تھی ابھی حال ہی میں، تو اس کے اجلاس کے موقع پر بھی جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ گزشتہ ہفتے جو اجلاس ہوا ہے G20 کا، اس میں ہردیپ سنگھ نجر کے قتل سے متعلق اپنے تحفظات سے براہ راست طور پر ذاتی طور پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ اور یہ ساری ڈیٹیل بتانے کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ جو کینیڈا میں تھے بھارتی خفیہ ایجنسی کو وہاں پہ لیڈ کر رہے تھے، ان کی ٹیم کے کیپٹن تھے، یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، تو ان کو سربراہ کو انہوں نے فوری طور پہ واپس بھیج دیا، اور اس سے ایک سفارتی جنگ اور عالمی سطح پہ معاملہ اٹھ گیا ہے۔ اور ادھر سے دلی نے بھی ایک کینیڈین سفارتکار کو 5 دن کے اندر اندر ملک چھوڑنے کا کہا ہے کہ یہ آپ ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث تھے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک ہوتا ہے برابر کرنے کے لیے، یہ ایک روایت ہے کہ اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے سفارتکار کو ملک بدر کرے گا تو پھر وہ بھی جواباً ایسا ہی کرے گا۔ پچھلے دنوں یہ سلسلہ امریکہ اور چائنا کے درمیان میں بھی یہی رہا، اور پھر ایران کے ساتھ بھی کافی دفعہ یہ رہا، پاکستان نے بھی کبھی کبھی پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، پاکستان نے بھی انڈیا کے ساتھ موسٹلی یہ کام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت سچویشن ہے، اب امریکہ کی طرف سے بھی آسٹریلیا کی طرف سے بھی اچھا خاصا دباؤ ہو گیا ہے، اور یہ بھارت کے لیے کافی سبکی کا سامنا ہے۔ لیکن یہ میں صرف اس لیے سارا واقعہ میں نے سنایا ہے کہ ایک تو انٹرنیشنلی بہت زیادہ، اور دوسرا یہ کہ دیکھیں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، زندہ تگڑے ملک ہوتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں جو اپنے شہریوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں شہید اشرف شریف کا قتل ہوا، کینیا میں ہوا، اور ایک انتہائی چھوٹا سا ملک ہے، اور ہم نے آج تک اس کے بارے میں کوئی ایسی آواز بلند نہیں کی، سرکاری سطح پہ کوئی آواز بلند نہیں کی۔ دفتر خارجہ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہو، پچھلے 16 مہینے حکومت تھی اور ان کو 1 سال ہونے کو ہے شہید اشرف شریف کے قتل کو، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا گیا کہ جس سے پتہ چلے کہ جناب گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے ایک شہری کو، اور انتہائی سیزن شہری جو ہے، مشہور و معروف جو ہیں جرنلسٹ تھے اور بڑے دبنگ جرنلسٹ تھے، ان کے قتل کے بارے میں کینیا کی حکومت سے سرکاری طور پہ سرکاری سطح پہ کوئی ایسا ایکٹ کیا ہو، لیکن یہ نہیں ہوا جی۔ تو بہرحال یہ ہے ہمارا یہ بدقسمتی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن دوسری جانب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ ایک مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جان باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس کے سارا آرکیٹیکٹ وہی تھے، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ہم فصل کاٹ رہے ہیں، اور پورا ملک بھگت رہا ہے۔ نہ صرف پورا ملک بھگت رہا ہے بلکہ افواج پاکستان، ہمارے ادارے جو ہیں قومی سلامتی کے، وہ بھی بھگت رہے ہیں ان کے ان اقدامات کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب باجوہ، جناب فیض کا، اور ایک حاضر سروس جج صاحب کا، انہوں نے کہا جی ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب بھی ہونا چاہیے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ جناب باجوہ، اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آ کے یہی بات کر دی، اور رانا صاحب نے بھی یہی کہا، لیکن یہ سارا کچھ اس وقت کیوں جناب باجوہ صاحب کو اپوائنٹ میاں صاحب نے کیا، پھر اگلی ایکسٹینشن کا جو ہے وہ میاں صاحب نے دی، اور اس میں میاں صاحب اگر نہ چاہتے اور پیپلز پارٹی نہ چاہتی تو ایکسٹینشن نہیں ہونی تھی۔ تو اس لیے تو وہ بتانا چاہیے میاں صاحب کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی کہ وہ کون تھا جو ان کو مجبور کر رہا تھا اس وقت، اور یہ ساری چیزیں مینیج کر رہا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف ایک کام کرنا چاہ رہی ہے، سمپل میجورٹی ان کے پاس تھی، وہ کر سکتی تھی اور کر بھی سکتی تھی، اور اگر یہ ووٹ نہ بھی دیتے پھر بھی وہ امینڈمنٹ ہو جانی تھی، لیکن وہ کیا مجبوری تھی؟ کس نے لندن میں آ کے میاں صاحب سے مذاکرات کیے تھے، اور مذاکرات کر کے میاں صاحب کو راضی کیا تھا، اور پھر اس ملاقات میں کیا پایا تھا، کیا کمٹمنٹس کیا ہوئی تھی کہ آپ جناب باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے اور اس قانون کی مخالفت نہیں کریں گے بلکہ اس کے حق میں ووٹ دیں گے۔ پیپلز پارٹی نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا، اور اس کے باوجود کہ سادہ اکثریت چاہیے تھی، سادہ اکثریت ہو جانی تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نواز نے، سب نے حصہ ڈالا اور یہ ثابت کیا کہ جناب ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جناب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، پہلی اپوائنٹمنٹ نواز شریف صاحب نے کی، دوسری ایکسٹینشن میں اہم کردار نواز شریف صاحب کا تھا۔ یہ سارا کچھ ہوا تو ان کرداروں کو، کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو کیسے کردار تک پہنچانا ہے، بالکل پہنچائیں، لیکن یہ ضرور بتائیں کہ معاملات کہاں طے ہوئے تھے، کیسے طے ہوئے تھے، اور پھر معاملات بگڑے کیسے، اور بگڑنے کے بعد پھر معاملات سنورے کیسے۔ اور اس کی وجہ کچھ اور چیزیں میں بیک گراؤنڈ میں بتا دیتا ہوں
کہ اصل میں میاں صاحب کا چاہتے کیا ہیں. میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ریڈ کارپٹ پہ وہاں پہ موجود ہوں اور ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال کیا جائے اور ان کو گرفتار نہ کیا جائے. اب وہ عدالت کے مفروض بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، سب کچھ ہیں، سزا یافتہ بھی ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے اور انہیں گھر بیٹھے ریلیف ملے اور انہیں کسی عدالت میں نہ جانا پڑے، بلکہ یہ کام ریاست اور ریاستی ادارے، حکومت اور حکومتی ادارے اس کا اہتمام کریں کہ ان کو ریڈ کارپٹ ملے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، اگلی دفعہ لکھ کے رکھ لیں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. تو میں آپ کو بڑے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف اس لیے اگر انہوں نے جانا ہے تو یہ انہوں نے صرف جانا اس لیے ہے کہ ان پہ جو سٹگما لگا ہوا ہے وہ کسی بھی طریقے سے سٹگما اتر جائے، ان کی سزائیں ختم ہو جائیں، وہ ایک فری سٹیزن کے طور پہ موو کریں اور یہ جو ان کو سزا یافتہ ہے، ایبسکانڈر ہیں، وہ چیز ختم ہو جائے. اس کی وجہ ہے کہ میاں صاحب یہ بات طے کر چکے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم اب الیکٹورل پالیٹکس یا پاور کوریڈورز میں نہیں آنا. وہ الیکشن کمپین چلائیں گے، الیکشن کمپین چلا کے اور اپنی پارٹی کو اقتدار میں لانے کی کوشش کریں گے اور وہ اب ریٹائرڈ سیاستدان کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور وہ ریٹائرڈ سیاستدان کے طور پہ جانے جائیں گے. یہ ایک ایگریمنٹ ہے، ہڈن ایگریمنٹ ہے اور اس کے گارنٹرز، کیونکہ لندن میں گارنٹرز پہنچے ہوئے ہیں، وہ گارنٹرز سارے چہرے نظر آ رہے ہیں جو کہ باجوہ صاحب سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات طے کیے تھے. ان میں خواجہ آصف صاحب بھی ہیں، ملک احمد خان صاحب بھی ہیں اور ایک زبیر صاحب بھی ہیں، پھر رانا تنویر صاحب بھی ہیں، سعید مہدی صاحب تو ادھر ہی ہیں جو ادھر لندن میں نظر آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو میں نے بتایا کہ ایک خاص طور پہ شہباز شریف صاحب ہیں، کیونکہ باجوہ صاحب سے جو مذاکراتی ٹیم تھی، مذاکرات کار تھے، ان میں زبیر صاحب تھے، محمد زبیر صاحب اور شجاعت عظیم صاحب تھے اور رانا خواجہ آصف صاحب تھے اور ملک احمد خان صاحب تھے. جی یہ مین لوگ تھے اور پھر شہباز شریف صاحب خود اس میں براہ راست شریک ہوئے تھے. اس میں انہوں نے جو باتیں طے کی تھیں اب واپس انہی باتوں پہ آیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ان کو لیڈ کریں گے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو تو چلائیں گے لیکن حکومت میں ان کا عمل دخل نہیں ہوگا اور نہ ہی انہوں نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر یہ ہمارے ساتھ ہی ہے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ لے کے آئیں. لیول پلینگ فیلڈ یہ کہ پھر عمران خان صاحب کو بھی آؤٹ کریں اور جیسے پاکستان تحریک مسلم لیگ نواز شریف کے بغیر الیکشن میں اترے گی اور دوبارہ اقتدار میں بھی نواز شریف صاحب نے نہیں آنا، اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی فارغ کیا جائے عمران خان صاحب کو اور ان کو بھی ایک نااہل قسم کا سربراہ کے طور پہ، جیسے نواز شریف کا جو اسٹیٹس ہے وہ اسٹیٹس عمران خان صاحب کا ہونا ہے. تو یہ چیز چل رہے ہیں، گارنٹرز موجود ہیں اور گارنٹرز دوبارہ سے اپنی اس ڈیل کو معاملات کو فائنل کر رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے یہ باجوہ صاحب ہم کردار تھے تو باجوہ صاحب بھی آج کل کافی ایکٹیو ہوئے ہیں اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ ان پہ بھی نظر ہے اور یہ ہمارے اداروں کو سوچنا ہے. اسی لیے یہ باہر سے سارا کچھ چیزیں طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس میں رنگ میں بھنگ ڈالا ہے فیصل ہوڈا نے. انہوں نے کہا جی کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ انہی لوگوں کو واپس مسلط کیا جائے، تو لہٰذا کچھ اور ہی ہو سکتا ہے، ان میں سے کچھ نہیں ہوگا. یعنی نہ ہی مسلم لیگ نواز کو اقتدار ملے گا اور نہ ہی وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار ملے گا. یعنی عمران خان صاحب بھی مائنس، نواز شریف صاحب بھی مائنس، زرداری صاحب بھی مائنس، یہ سارے مائنس ہوں گے اور جو باقی قیادت ہے وہ آئے گی اور اس میں سے پھر ڈیسیژن لیا جائے گا کہ کس کو آگے بڑھانا ہے اور کس کو نہیں. اسی لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دبنگ طریقے سے انٹری چاہ رہے ہیں کہ میں آ کے باجوہ صاحب کو بھی فارغ کر دوں گا، ان کو بھی جیل کی کال کوٹری میں ڈالوں گا، جنرل فیض کو بھی جیل کی کال کوٹری میں ڈالوں گا، ایک حاضر سروس جج صاحب کو بھی فارغ کروں گا. ان کا اشارہ اعجاز الاحسن صاحب کی طرف ہے. انہوں نے آگے چیف جسٹس بھی بننا ہے اور نہ صرف چیف بلکہ پاناما جو بینچ تھا لارجر بینچ 5 ممبرز، ان کے وہ آخری جج ہیں جو کہ اس وقت موجود ہیں. باقی 4 آنریبل ججز ریٹائر ہو چکے ہیں، ان میں آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں چیف جسٹس کے طور پہ ریٹائر ہوئے، چیف جسٹس گلزار صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ جسٹس اعجاز افضل صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں. تو یہ ابھی تک موجود ہیں، جسٹس اعجاز افضل موجود ہیں اور یہ اس مانیٹرنگ جج کے طور پہ بھی انہوں نے ایکٹ کیا. اس لیے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ان کے آنکھوں میں، ان کے سینے میں، ان کے دل و دماغ میں بہت زیادہ رڑکتے ہیں اور اس لیے وہ تکلیف بھی پہنچ جاتے ہیں. باقی وہ کہتے ہیں کہ سارے معاملات ٹھیک ہیں جی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اب ریاست کو فیصلہ کرنا ہے اور ریاستی اداروں کو اور حکومت اور حکومتی اداروں کو فیصلہ کرنا ہے کہ جناب ماضی میں جو کچھ کہا جاتا رہا وہ درست تھا یا جو اب کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ درست ہے.
اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو قوم ہے پاکستان کی قوم وہ موجود ہے اور وہ سوچتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے اور وہ دیکھتی بھی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔